جادوئی تھیلا؟ او نانی اماں کا دیا ہوا جادوئی تھیلا تو میرے پاس ہے، اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جلدی سے کندھے سے لٹکے ہوئے جادوئی تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک موم کی گڑیا نکال لی۔ اس نے موم کی گڑیا کو پنجرے سے باہر نکال کر زمین پر پھینک دیا، جو زمین پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ موم کی گڑیا زندہ ہو جا، شہزادی سسان جادو نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے موم کی گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تیزی سے بڑی ہوتی چلی گئی۔ ادھر عمر یار فولادی زنجیروں میں بری طرح سے جکڑا ہوا افراسیاب کے سامنے پڑا تھا اور افراسیاب کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ عمر یار خود کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے بری طرح ہل رہا تھا، مگر زنجیریں ایک تو فولادی تھیں اور دوسری اتنی موٹی تھیں کہ عمر یار انہیں معمولی سی حرکت بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ افراسیاب چٹان پر سے اترا اور نہایت شان سے چلتا ہوا عمر یار کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم؟ عمر یار نے بینچی بینچی سی آواز میں اس سے پوچھا۔ میں شہنشاہ افراسیاب نے اس وقت ایک خوفناک جادوگر کا روپ دار رکھا تھا۔ تمہاری موت! شہنشاہ افراسیاب نے اپنے نکیلے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر عمر یار چونک پڑا۔ افراسیاب تم ہو؟ عمر یار کے منہ سے نکلا۔ افراسیاب نہیں، شہنشاہ افراسیاب کہو، میں شہنشاہ جادوگراں ہوں، عمر یار، اور یہاں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ تم نے مجھے بہت ستایا ہے، طلسم ہوشربا میں گھس کر تم نے میرے سینکڑوں نامور جادوگروں کو ہلاک کیا ہے اور میرے بہت سے قیمتی خزانے بھی لوٹ کر تم لے جاتے رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری اکلوتی بیٹی شہزادی سسان جادو مجھ سے بغاوت کرنے لگی ہے۔ اس نے تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر اب وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ غداری کے جرم میں نے اسے ہمیشہ کے لیے جادوئی پنجرے میں قید کر دیا ہے۔ تم اس وقت بے بس جانور کی طرح میرے قدموں میں پڑے ہو۔ تم ہر بار مجھے اور ملکہ حیرت جادو کو چکمہ دے کر نکل جانے میں کامیاب ہوتے رہے ہو، مگر آج تم مجھے کوئی چکمہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے ہاتھوں زندہ بچ کر جا سکتے ہو۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ کہہ چکے یا ابھی کچھ اور کہنا باقی ہے؟ عمر نے زمین پر پڑے پڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ شہنشاہ افراسیاب اس کا اطمینان دیکھ کر چونک پڑا۔ مطلب کا مطلب تو میں بھی نہیں جانتا شہنشاہ افراسیاب، تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ لو، پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں خود پر طنز کرنے کا وقت نہیں دیا۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مسکرا رہے ہو تو موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے سر پر موت نہیں بلکہ تم کھڑے ہو۔ اور افراسیاب تم مجھے کیا مارو گے؟ تم جیسے جادوگروں کے ہاتھوں میں مرنے والا ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار میں مر چکا ہوتا۔ عمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مقابلہ آج تک عام جادوگروں سے ہوا تھا عمر یار، اس بار تمہارے سامنے شہنشاہ جادوگراں کھڑا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں نہیں مار سکتا؟ شہنشاہ افراسیاب نے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے فضا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پھل والا کلہاڑا آ گیا۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتے، عمر نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ او، معلوم ہوتا ہے موت کو سامنے دیکھ کر تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، جو اس طرح بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم اس وقت پوری طرح فولادی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو اور کلہاڑے سے پہلے میں تمہاری گردن کاٹوں گا اور پھر تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ جنہیں تمہاری روح بھی نہ گن سکے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو مجھے مارنے میں؟ اٹھاؤ اپنا کلہاڑا اور اڑا دو میری گردن کو، عمر یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو شہنشاہ افراسیاب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ عمر یار جس انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، یا پھر سچ مچ وہ پاگل ہو گیا تھا اور موت کے خوف سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ لگتا ہے تم مجھے احمق بنانے کے چکر میں ہو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ ارے جو پہلے ہی سے احمق ہو اسے اور کیا احمق بنایا جا سکتا ہے، عمر یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب تو شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ غصے کی شدت سے اور زیادہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھیں انگارہ برسانے لگیں۔ اس نے کلہاڑے کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے اٹھا کر سر سے بلند کیا، مگر عمر یار کے انداز میں کوئی بھی فرق نہ آیا، وہ بدستور مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی، دوسرے ہی لمحے اس کا کلہاڑا برق رفتاری سے نیچے آیا، کھچ کی آواز کے ساتھ ہی زنجیروں میں بندھے ہوئے عمر یار کی گردن کٹی اور اس کا سر لڑکھڑاتا ہوا دور چلا گیا۔ شہزادی سسان جادو نے موم کی گڑیا کی جانب دیکھا، جو اب بڑی ہو کر ایک نہایت خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ موم کی گڑیا شہزادی سسان جادو کی خدمت میں حاضر ہے، حکم کریں۔ موم کی گڑیا نے شہزادی سسان جادو کو جھک کر نہایت مودبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ موم کی گڑیا، کیا تم مجھے ہڈیوں کے بنے ہوئے اس جادوئی پنجرے سے رہائی دلا سکتی ہو؟ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے موم کی گڑیا سے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، یہ پنجرہ پتال کے زہریلے اور سینکڑوں برس سے مردہ جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، اس پنجرے پر کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی، موم کی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
او تو کیا میں اس پنجرے سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی؟ شہزادی سسان جادو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہو سکتی ہیں شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ تو شہزادی سسان جادو چونک پڑی۔ ہو سکتی ہوں کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ اس پنجرے پر کوئی جادو، کوئی طاقت اثر نہیں کرتی۔ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ میں نے جادو اور جادوئی طاقت کی بات کی تھی شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے اسی طرح مؤدب لہجے میں کہا۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس پنجرے سے آزاد ہو سکتی ہوں، مگر کیسے؟ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ آپ کو اس پنجرے سے عمر و عیار رہائی دلا سکتا ہے شہزادی صاحبہ۔ اگر عمر و عیار اپنے ہاتھوں کی 10 انگلیوں سے خون کے ساتھ ساتھ قطرے نکال کر اس پنجرے پر ڈالے تو یہ پنجرہ غائب ہو جائے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گی، موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ عمر و عیار؟ مگر عمر و عیار اب کہاں سے آ سکتا ہے؟ اسے تو بابا کا طلسمی فولادی پنجہ لے گیا ہے اور بابا اسے… شہزادی سسان جادو کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ عمر و عیار کو شہنشاہ افراسیاب کا طلسمی فولادی پنجہ اٹھا کر لے گیا ہے؟ یہ غلط ہے شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ تو شہزادی سسان جادو چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ غلط ہے کیا مطلب؟ فولادی پنجہ میرے سامنے عمر و عیار کو پکڑ کر یہاں سے لے گیا تھا، شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ وہ عمر و عیار نہیں تھا بلکہ عمر و عیار کا پتلا تھا شہزادی صاحبہ، موم کی گڑیا نے کہا۔ تو شہزادی سسان جادو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ عمر و عیار کا پتلا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو موم کی گڑیا؟ وہ عمر و عیار کا پتلا تھا؟ شہزادی سسان جادو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں اور ہکلاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ پتلا ماش کے آٹے کا تھا جسے عمر و عیار نے اپنی شکل و صورت اور آواز دے کر یہاں چھوڑ رکھا تھا، موم کی گڑیا نے جواب دیا۔ تو شہزادی سسان جادو ہکا بکا رہ گئی۔ او کیا یہ سچ ہے موم کی گڑیا؟ اور اگر وہ عمر و عیار کا پتلا تھا تو پھر اصلی عمر و عیار کہاں ہے؟ شہزادی سسان جادو نے اسی طرح ہکلاہٹ زدہ انداز میں کہا۔ میں یہاں ہوں شہزادی صاحبہ۔ اچانک ایک طرف سے عمر و عیار کی آواز سنائی دی اور شہزادی سسان جادو بری طرح اچھل پڑی۔ اسی لمحے جیسے پردہ سا ہٹا اور عمر و عیار مسکراتے ہوئے شہزادی سسان جادو کے بالکل سامنے آ گیا۔ عمر و عیار تم انسان ہو یا کہ جن؟ یہ موم کی گڑیا کہہ رہی تھی کہ افراسیاب بابا کا طلسمی فولادی پتلا جس عمر و عیار کو پکڑ کر لے گیا ہے وہ نکلی تھا، میرا مطلب ہے ماش کے آٹے کا بنا ہوا پتلا تھا۔ شہزادی سسان جادو نے عمر و عیار کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی موم کی گڑیا بالکل سچ کہہ رہی ہے شہزادی صاحبہ، وہ واقعی میرا ہم شکل پتلا تھا، مگر میں 100% اصلی عمر و عیار ہوں، عمر و عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اس کا مطلب ہے اس نقلی عمر و عیار نے مجھ سے جو باتیں کی تھیں اور جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ سب غلط تھا؟ شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، وہ عمر و عیار کا پتلا ضرور تھا، اس نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ سب میرے کہنے پر ہی کہا تھا، عمرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، گویا تم اپنے وعدے پر قائم ہو، شہزادی سسان جادو نے مسرت سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ وہ عمرو ہی کیا جو اپنا وعدہ نہ نبھائے، عمرو ہنسا۔ اور عمر و عیار، یہ میری موم کی گڑیا کہہ رہی تھی کہ اگر تم میری مدد کرو تو میں اس پنجرے سے رہائی پا سکتی ہوں، کیا تم مجھے اس پنجرے سے آزاد نہیں کراؤ گے؟ شہزادی سسان جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں میری اچھی بلکہ بہت ہی اچھی شہزادی، میں تمہیں پنجرے سے آزاد کیوں نہیں کرواؤں گا؟ عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر کہا۔ شہزادی صاحبہ، اگر تم یہ سارا چکر نہ بھی چلاتی اور میرے سامنے آ کر ساری حقیقت مجھے بتا دیتی تب بھی میں تمہاری مدد ضرور کرتا۔ تم نے میری مدد کی تو مجھے بھی تمہاری مدد کرنی پڑتی ہے۔ تم نے ایسے کر کے مجھے ایک قسم کا دھوکہ دیا ہے، خاص طور پر شاہکار جادوگر اور سونار خزانے کا۔ اب نہ صرف میں شہنشاہ افراسیاب سے خود کو مجھے بچانا ہے بلکہ تمہیں اس پنجرے سے رہائی بھی دلانی ہے اور تمہارے ساتھ پتال میں جا کر سامری جادوگر کے مبت سے سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کرنی ہے، جس کے حصول کے لیے بے حد مشکل ہے۔ اس کھوپڑی تک پہنچنے کے لیے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ… عمرو کہتے کہتے رک گیا۔ تمہارے کہنے کا جو مطلب ہے میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں عمر و عیار، تمہیں شاید اس ساری مہم میں دور دور تک کوئی خزانہ دکھائی نہیں دے رہا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا شہزادیوں والی بات، میں نے بات پوری نہیں کی اور تم نے سمجھ لیا، عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ میرے پاس یہ نانی اماں کا جو جادوئی تھیلا ہے، اس میں طلسماتی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا خزانہ بھی موجود ہے۔
اس خزانے کی مالیت اس دور کے 10 شہنشاہوں کے خزانوں کے برابر ہے۔ شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور عمر و یار کا چہرہ جوش اور مسرت سے سرخ ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو شہزادی سسان جادو؟ کیا واقعی تمہارے جادوئی تھیلے میں اتنا بڑا خزانہ موجود ہے؟ عمرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ تم ایک بار سرخ شیطانی کھوپڑی میرے ہاتھ آ لینے دو، پھر وہ سارے کا سارا خزانہ میں تمہیں دے دوں گی، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ او کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا خزانہ تم مجھے ابھی دے دو اور آدھا شیطانی کھوپڑی کے حصول کے بعد؟ عمرو نے بے دل سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں سارا خزانہ تمہیں سرخ شیطانی کھوپڑی کے حصول کے بعد ہی دوں گی، شہزادی سسان جادو نے جلدی سے کہا۔ یہ تو زیادتی ہے شہزادی صاحبہ، عمرو نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی بھی زیادتی نہیں ہے، تم اب جلدی سے مجھے اس پنجرے سے نکالو، ایسا نہ ہو کہ افراسیاب بابا پھر یہاں آ جائیں اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی ہلاک کر دیں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ ہوں، مر گئے عمر و یار کو مارنے والے، شہنشاہ افراسیاب 1001 بار بھی کوشش کرے وہ تب بھی مجھے نہیں مار سکتا، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ شہزادی سسان جادو نے چونک کر پوچھا۔ بس کہہ سکتا ہوں، تم آنکھیں بند کرو تاکہ میں تمہیں پنجرے سے رہائی دلا دوں، عمرو نے جلدی سے کہا تو شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو نے زنبیل سے خنجر نکالا اور اس کی نوک اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں چبو دی، انگلی سے خون رسنے لگا۔ عمرو رستے ہوئے خون کے 7 قطرے پنجرے کے دروازے پر لگے انسانی کھوپڑی جیسے تالے کے اوپر ڈبکانے لگا۔ کھوپڑی سے دھواں سا نکلا اور پھر کھوپڑی یکلخت جل کر راکھ ہو گئی۔ عمرو نے دوسری انگلی کے سرے پر خنجر چبو کر خون نکالا اور پنجرے پر اس کے بھی 7 قطرے ٹپکا دیے۔ پنجرے کی بہت سی ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اسی طرح عمر و یار نے باری باری اپنی 10 انگلیوں کے سرے پر خنجر کی نوک چبو کر خون کے قطرے پنجرے پر ٹپکائے تو سارے کا سارا پنجرا یکلخت بک سے جل کر راکھ ہو کر نیچے گر گیا اور شہزادی سسان جادو جادوئی پنجرے سے آزاد ہو گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں عمر و یار، اگر تم میری مدد نہ کرتے تو میں واقعی ہمیشہ کے لیے جادوئی پنجرے کی قیدی بنی رہتی۔ آؤ اب ہم یہاں سے نکل چلیں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے شہزادی سسان جادو؟ شہنشاہ افراسیاب نے مجھے ہلاک کرنے کی جو قسم کھائی ہے وہ اس آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ دے گا، عمرو نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، تم نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے؟ شہزادی سسان جادو نے غور سے عمرو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں تمہارا باپ شہنشاہ افراسیاب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ہم پتال میں جائیں یا آسمان پر، پہاڑوں میں رہیں یا سمندر میں، اس کی جادوئی طاقتیں ہمیں وہاں سے بھی کھینچ نکالیں گی، عمرو نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، پھر تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی سسان جادو نے بھی فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا مجھے کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ طلسمی فولادی پنجہ میرے جس پتلے کو پکڑ کر افراسیاب کے پاس لے گیا ہے، شہنشاہ افراسیاب کو اس کی حقیقت کا جلد ہی علم ہو جائے گا۔ اور پھر عمر و یار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہنشاہ افراسیاب کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے آتا دیکھ کر نہ صرف شہزادی سسان جادو بلکہ عمر و یار بھی بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب پر جیسے جنون سا طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کلہاڑے سے پہلے عمر و یار کا سر کاٹا اور پھر کلہاڑے کو زور زور سے عمرو کے جسم پر برساتے ہوئے اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ بس کیجیے آقا، آپ نے عمر و یار کی جسم کا کیما بنا دیا ہے، عمر و یار ہلاک ہو گیا ہے۔ شاگون جن نے جو طوطا بنا ہوا تھا اور شہنشاہ افراسیاب کو عمر و یار کے جسم پر کلہاڑے برساتے دیکھ کر فضا میں اڑ رہا تھا، چیختے ہوئے کہا۔ میرے بس میں ہو تو میں اس بدبخت کو بار بار زندہ کروں اور بار بار اس کا کیما بناؤں، شہنشاہ افراسیاب نے ہانپتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے خون آلود کلہاڑا فضا میں اچھال دیا جو اسی لمحے غائب ہو گیا اور پھر وہ آگے بڑھا اور عمر یار کے کٹے ہوئے سر پر سے پگڑی ہٹا کر اس کا گنجا سر ہاتھ میں اٹھا لیا اور بڑی نفرت زدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ عمر یار آسانی سے میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا یا میں اسے ہلاک نہیں کر سکوں گا، مگر یہ تو کسی چوہے کی طرح میرے گرفت میں آ گیا۔ میں نے سامری جادوگر سے یوں ہی 1000 جادو حاصل کیے تھے، شہنشاہ افراسیاب نے نفرت بری نظروں سے عمرو کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاگون جن جو طوطے کے روپ میں تھا ادھر ادھر اڑ رہا تھا، پر مارتا ہوا شہنشاہ افراسیاب کے کندھوں پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی گول گول آنکھوں سے غور سے عمر یار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
یہ شاگون جن نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ شہنشاہ افراسیاب نے اسے چونکتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ آقا، یہ عمر و عیار نہیں ہے، شاگون جن نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ عمر و عیار نہیں ہے کیا مطلب؟ یہ تم کیا بک رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن کی بات سن کر بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا۔ پہلے عمر و عیاروں کی طرح یہ بھی نقلی عمر و عیار ہے، یہ ماش کے آٹے کا بنا ہوا پتلا ہے۔ شاگون جن نے ایک ایک لفظ رک رک کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شہنشاہ افراسیاب جیسے لرز کر رہ گیا۔ عمر و عیار کی آنکھیں بند ہیں مگر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون نظر آ رہا ہے، جبکہ گردن کٹنے سے اس کے چہرے پر شدید تکلیف اور اذیت کے آثار ثبت ہونے چاہیے، اور اس کے سر پر معمولی سے بال بھی نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں عمر و عیار کا سر گنجا ہے، مگر پھر بھی اس کے سر پر کچھ بال ضرور ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمر و عیار کے پتلے کانوں کے دونوں چھدے ہوئے ہیں، دونوں کانوں کے چھیدوں کے اوپر سیاہ رنگ کے تل ہیں، جو ماش کے آٹے کے بنے ہوئے پتلوں کو زندہ کرنے کے لیے خاص طور پر بنائے جاتے ہیں۔ اور عمر و عیار کی کٹی ہوئی گردن اور جسم سے جو خون نکل رہا ہے وہ بھی انسانی خون نہیں بلکہ نقلی خون ہے۔ شاگون جن نے بتایا تو شہنشاہ افراسیاب کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے عمر و عیار نے اچانک اس کے سامنے آ کر اس کے سر پر جوتے برسانے شروع کر دیے ہوں۔ او، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ عمر و عیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ شہزادی ساسان جادو۔ او، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی ساسان جادو کو تو میں نے جادوئی پنجرے میں قید کر دیا ہے، وہ نہ اس پنجرے سے کسی طرح آزاد ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس پنجرے سے اس کا کوئی جادو چل سکتا ہے۔ پھر یہ طلسمی پتلا یہ کہاں سے آ گیا اور عمر و عیار، اصلی عمر و عیار کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چیختے ہوئے اور پریشانی سے کے عالم میں پوچھا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے بگڑ گیا تھا۔ عمر و عیار بہت چالاک ہے آقا، اس بار یہ پتلا شہزادی ساسان جادو نے نہیں عمر و عیار نے بھیجا ہے، شاگون جن نے کہا۔ اور وہ خود کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ پتال مینڈک بھی عمر و عیار کے دھوکے میں آ گیا تھا اور وہ اصلی عمر و عیار کی بجائے ماش کے پتلے کے بنے ہوئے عمر و عیار تک پہنچ گیا تھا۔ اب آپ کو سنہری کیکڑے کو بلانا ہوگا، وہی آپ کو اصلی عمر و عیار تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر عمر و عیار اور نقلی پتلے بنا کر چھوڑے گئے ہوں گے تو پتال سے سنہری کیکڑے کو باہر آتے ہی وہ سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سنہری کیکڑے کی موجودگی میں کوئی طلسمی پتلا نہیں ٹھہر سکتا، شاگون جن نے کہا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ سنہری کیکڑے کو جلدی۔ شہزادی ساسان جادو اور عمر و عیار نے واقعی ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا اور عمر و عیار کا کٹا ہوا سر دور پھینک دیا۔ جو حکم آقا، شاگون جن نے کہا اور افراسیاب کے کندھے سے اڑ کر زمین پر آ گیا۔ زمین پر آ کر اس نے زمین پر زور زور سے پنجے مارنے شروع کر دیے۔ سنہری کیکڑے باہر آ جاؤ، جلدی باہر آؤ، تمہیں شہنشاہ افراسیاب یاد کر رہے ہیں، باہر آؤ، اس نے زمین پہ زور زور سے پنجے مارتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سنہری رنگ کا کیکڑا نکل کر باہر آ گیا۔ اس کیکڑے کا سر عام کیکڑوں سے کہیں بڑا تھا۔ اسے زمین سے نکلتے دیکھ شاگون جن پھر اڑ گیا۔ سنہری کیکڑا شہنشاہ جادوگراں کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے۔ حکم کیجیے آقا، سنہری کیکڑے نے انسانی آواز میں نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم تمہارا سلام بعد میں قبول کریں گے سنہری کیکڑے، پہلے اس وادی اور وادی میں موجود غاروں اور تمام پہاڑوں پر جاؤ، تمہیں جہاں کہیں بھی کوئی طلسمی پتلا یا پتلے دکھائی دے انہیں جلا کر بھسم کر دو، اور پھر ہمارے دشمن عمر و عیار کو تلاش کر کے ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے گرجتے ہوئے سنہری کیکڑے کو حکم دیا۔ جو حکم میرے آقا، سنہری کیکڑے نے مؤدب لہجے میں کہا اور غائب ہو گیا۔ شاگون جن، جاؤ ابھی جاؤ اور عمر و عیار کے لیے شیطانی موت کا انتظام کر کے لاؤ۔ عمر و عیار، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمر و عیار کو صرف اور صرف شیطانی موت سے ہمکنار کریں گے۔ سنہری کیکڑے کے جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے شاگون جن سے کہا۔ مگر آقا، شاگون جن نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، اب ہم تنگ آ گئے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کا 8واں پارٹ میں نے آپ لوگوں کو آج سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دلچسپ کہانی عمر و عیار اور افراسیاب
کا اگلا پارٹ آپ کو کل سنایا جائے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔